بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو مشقت کے اعتبار سے، بوجھ کے اعتبار سے سب سے زیادہ سہولت والا ہو۔ نکاح انسانی زندگی کی تسلسل کی بنیاد ہے جس سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک چیز کی جانب توجہ دلائی ہے۔ ہم عام طور سے نکاح کا مقصد جو ہے وہ تو سب کا ایک ہی ہے کہ اس سے اللہ رب العزت آگے اولاد کا سلسلہ جاری فرمائے اور جو خاندان کی ایک بنیاد ہے وہ پڑ جائے اور خیر، عافیت، راحت، سکون اور ان چیزوں کا ذریعہ ہو، آپس میں الفت، محبت، اتفاق کا ذریعہ ہو، خاندانوں میں جوڑ کا، اور جو خود فریقین ہیں، میاں بیوی ہیں، ان میں آپس میں الفت و محبت کا رشتہ قائم ہو۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، نیک خواہشات ہیں جو نکاح کے ساتھ انسان وابستہ کرتا ہے اور کرنی چاہیے، اور یہی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نکاح میں برکت چاہیے تو اس کا ایک نسخہ ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ اس میں خرچہ اور مشقت جو ہے اس کو کم سے کم کر دو۔ یعنی نکاح جتنا آسان ہوگا اور جتنا سادہ ہوگا اتنی اس میں اللہ کی جانب سے برکت زیادہ ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ سامان دینے سے بچی کو، یا زیادہ بڑا جو ہے وہ اہتمام کر لینے سے، زیادہ رسومات پر پیسہ خرچ کرنے سے، 2 مہینے 3 مہینے شاپنگ چل رہی ہے، اس سے شاید نکاح اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نکاح اچھا ہونے کی اور بابرکت ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس میں مشقتوں کو کم کر دو۔ اوقات ضائع ہونے کے جو سلسلے شروع ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، اس کو کم سے کم کرو، اور جتنے بھی تم اس کے اخراجات اور ادھر ادھر کی چیزوں کو بڑھاؤ گے تو اس میں بدمزگیاں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپس کی تلخیاں، آپس کی جو رنجشیں ہیں، شیطان کو داخل ہونے کے زیادہ سے زیادہ موقع مل جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو آسان کرو، اور نکاح آسان کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ نکاح کثرت سے ہونے لگے گا۔ جس معاشرے میں نکاح بوجھل ہو جائے اور بہت زیادہ بوجھ بن جائے، وہاں پہ نکاح کم ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی ایک خاص سٹیٹس لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوگا تو بچی کی شادی ہوگی، اتنا کچھ ہوگا تو بچے کی شادی ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمریں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بچیاں جو ہیں بیٹھی بیٹھی والدین کے گھر پہ بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بچے جو ہے وہ جوانی کی عمر سے ادھیڑ عمر میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شادی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا معیار بہت بلند طے کر لیا ہے، اور جہاں نکاح آسان نہ ہو، مشکل ہو جائے، تو وہاں پھر بے راہ روی آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی گناہ، جو اس قبیل کے گناہ ہیں، ان کے لیے پھر راستے زیادہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک، جب جنازہ آ جائے، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب کسی بے نکاحی عورت، یعنی کنواری یا بیوہ ہو، اس کے جوڑ کا کوئی خامد مل جائے تو پھر ان کی شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ یعنی یہ ان چیزوں میں سے جہاں تاخیر کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہ سب تبھی ممکن ہے، اسی وقت ممکن ہے جب ہم نکاح کے بوجھ کو آسان کریں۔
یعنی جتنی تھوڑی بہت چلو جہیز کی خدمت ہوگی، والدین کی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، ولیمہ ایک سنت عمل ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بوجھ ہم نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں ان سے انسان کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس موقع پر جو ہے دولہا میاں اس کی جانب سے کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز ملے گی تو میں شادی کروں گا۔ یہ بہت نیچ جو ہے انسان کی سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے، ہلکی سوچ ہے کہ آدمی سامان کے مطالبات شروع کر دے اور کم بیش ہونے سے آدمی سٹیٹس طے کرنا شروع کر دے کہ اس میں چونکہ اس نکاح میں سامان کم ہے لہذا یہ نکاح اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں، اصل اچھائی جو ہے وہ انسان کے اوصاف اور سیرت کی بنیاد پر آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک جو ہے وہ جوڑ اور نیک رشتے نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جانب ہمیں متوجہ فرمایا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔